حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ادا نامی بستی میں رہتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں۔ ہفتے کو دیکھتے تو ان کو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتیں۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگ لایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترغیب پر عمل کرو، تم لوگ کبھی بھی شکار سے محروم نہیں ہوگے۔ تو شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹے لگا کر ڈوری سمندر میں پھینک دی تاکہ مچھلی پھنسے۔ شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے روز نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہاتھ آ جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترغیب پر ہفتے کے روز مچھلی پھنسی رہی۔ وہ اتوار کے روز مچھلی نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ترغیب بتانے لگا، اور یوں بستی کے کچھ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے ہفتے کے روز جال پھینکتے اور اتوار کے روز نکالتے، اور کچھ نے تو نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے روز جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور اتوار کے روز ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں جو بھی مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دیوار کے اس طرف ہو جائیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ سالے لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا حشر ہوا، اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں۔ تو جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ فرما بردار بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، ساری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے جو اس طرف تھے توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، وہ سارے لوگ اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر اور اس طرف دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو ساری انجام دے رہے تھے۔ اور وہ جو سارے لوگ تھے ان بندروں کو دیکھنے لگے۔ سارے لوگوں میں سے جو ان لوگوں کے رشتہ دار تھے، ان کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی بھی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو ایسا بندہ بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔